تو یہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا عائشہ هل تدرین ما فی هذه اللیلہ، عائشہ تمہیں خبر ہے اس رات ہوتا کیا ہے، کیا کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیں اس رات میں کیا کیا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی هذه السنہ، آج سے لے کر اگلے 15 شعبان تک پورے سال میں جتنے بچے دنیا میں آئیں گے ان کے نام لکھ کر متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، ان کو وقت بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارا کام ہے، اپنے اپنے وقت پر ان بچوں کو تم نے دنیا میں لانا ہے۔ جن بچوں نے پورے سال پیدا ہونا ہے ان کے نام لکھ کر متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اور ان کو ذمہ داریاں سونپ دی جاتی ہیں۔ اور وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی هذه السنہ، اس شعبان 15 شعبان سے اگلے 15 شعبان تک جتنے لوگ دنیا سے جائیں گے، مریں گے، ہلاک ہوں گے، ان کے نام بھی لکھ کر متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اور ان کو بتا دیا جاتا ہے اگلے 15 شعبان تک ان لوگوں کی تم نے روح قبض کرنی ہے، فلاں دن، فلاں مہینے میں، فلاں تاریخ میں، فلاں گھنٹے میں، فلاں منٹ میں، اور اس کا یہ انتظام تمہارے سپرد ہے۔ فرشتے اس کا انتظام شروع کر دیتے۔ آدمی کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہے اور وہ دنیا میں مزے کی زندگی گزار رہا ہے اور لوگوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، سودی لین دین کر رہا ہے اور اس کو خبر نہیں ہے کہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ اسی طرح فرمایا وفیہا ترفع اعمالہم، بڑے بڑے اعمال اس رات خاص اہتمام کے ساتھ آسمان پر لے کر جائے جاتے ہیں۔ ویسے ہی جو نماز پڑھتے ہیں آسمان پر جاتی ہے، ذکر ہوتا ہے آسمان پر جاتا ہے، ہر پیر جمعرات کو خاص اہتمام کے ساتھ آسمان کی طرف اعمال جاتے ہیں، مگر اس رات انسانوں کے اعمال کو خصوصی شان و شوکت کے ساتھ آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس رات عبادت کا خاص اہتمام ہونا چاہیے کہ فرشتے خصوصی اہتمام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کرتے۔ اور فرمایا وفیہا تنزل ارزاقہم، لوگوں کے رزق اس سال اتارے جاتے ہیں 15 شعبان سے اگلے 15 شعبان تک، کس نے کتنا کھانا ہے، کس کو کتنا ملنا ہے، رزق وہ اللہ کی طرف سے لکھ کر متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ کس کے رزق کا کتنا کوٹا ہے، کوٹے لکھ دیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو بتا دیے جاتے ہیں۔ تو کوٹا بڑھانا ہو گھٹوانا، دعا سے تو تقدیر بدلتی ہے۔ تو جنت کے تو شوق ہیں نہیں، آج کل لوگ زیادہ وظائف بھی وہی چلتے ہیں جس کا تعلق رزق سے ہو، جنت والے وظائف پر لوگ نہیں آ رہے۔ جس وظیفے پر جنت ملتی ہو، جس وظیفے پر اللہ کی رضا ملتی ہو، جس وظیفے پر اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہو، ادھر بڑوں کا دھیان نہیں جاتا۔ اور جس وظیفے پر یہ کہا جائے کہ رزق دروازے توڑ کر آپ کے قدموں میں آئے گا، دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، معمولی دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں اعلیٰ کو چھوڑ کر۔ تو یہ وہ رات ہے، اس رات میں جنت بھی ملتی ہے، اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، برکتیں بھی ملتی ہیں اور رزق بھی ملتا ہے، رزق بھی ملتا ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ اللہ کے لیے آئیں، چلو اپنی ضرورت کو اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر کہ بھائی اس رات میں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں فراخی عطا فرمائے، تو یہ ایک بہترین موقع ہے، اس رات میں دعا کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ما من احد يدخل الجنہ الا برحمت اللہ، اللہ کے رسول جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے ہی جائے گا، اپنے عمل کے بل بوتے پر نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا ما من احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ، ما من احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ، ما من احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ۔
3 دفعہ فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا، جو بھی جنت سے جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا، جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ عمل کے بل بوتے پر نہیں، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ عمل بھی تو وہی کرے گا جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ تو اصل تو رحمت ہوئی، رحمت جس پر پڑتی ہے اسی کو پھر نماز کی توفیق ہوتی ہے، اسی کو ایمان کی توفیق ہوتی ہے، اسی کو اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے۔ تو عمل کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت ممکن ہے جب اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ اسی کو انبیاء علیہم السلام یوں کہتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، میں کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی توفیق میرے شامل حال نہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کی رحمت سے ہی جائے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی کہ آپ تو سب سے زیادہ عمل کرنے والے، سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ خشیت والے، آپ اپنے عمل سے نہیں اللہ کی رحمت سے جائیں گے؟ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یوں کہا آپ بھی، تو حضور نے فوضع یدہ علی ہامتہ، اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھا اور پھر 3 دفعہ فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمته ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته۔ اے عائشہ میں بھی جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت کی چادر مجھے اپنے اندر چھپا نہ لے، اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے، اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔